محمد شہزاد پاکستان سے پوچھتے ہیں، برائے کرم ضعیف احادیث کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں، آپ اکثر ان کا رد کرتے ہیں، کیوں؟ جب امت مسلمہ میں ایک علماء کا گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ضعیف سے استدلال کو جائز سمجھتا ہے، کیا آپ میں اس بارے میں تشدد نہیں پایا جاتا؟ ضعیف روایتیں اگر اس قابل ہوتی کہ ان سے استدلال کیا جا سکے تو صحیح نہ ہوتی، پھر یہ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت؟ موضوع جو ہے منکر تو وہ تو بالکل رضی کی ٹوکری میں پھینکیں، صحیح اور حسن سے استدلال کریں۔ ضعیف روایتوں سے کوئی عالم مرد کی استدلال نہیں کر سکتا کہ کوئی مسئلہ ثابت کرے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں ثواب بیان کیا گیا ہو کچھ یا عذاب بتایا گیا ہو کسی عمل کے نہ کرنے سے، تو آدمی یہ سمجھ کر کہ اگر حضور نے نہیں بھی فرمایا یار یہ نیک کام اگر کر لیں گے، جس میں خود کر لے چھپ چھپا کر، واز تبلیغ نہ اس کی کرے کہ حضور نے فرمایا لوگوں تم بھی کرو، اس طرح تو بہت سر پر آ جائے گا، ذمہ داری آ جائے گی۔ جو بعد رسول اللہ سے صحیح ثابت نہیں وہ کیا کر ہم ٹھکانہ جہنم میں بنائیں۔ اس لیے ان سے پوچھیں کہ یہ متواتر حدیث جو ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، ہر یہ سبب مقادہ میں نہ، تو یا تو یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہتے، پھر عالم کہتے ہیں ایسا روایت کیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کتابوں میں لکھا، جان چھڑاتے ہیں مجہول سیکھوں سے۔ ورنہ اگر صاف کہیں کہ حضور نے فرمایا صحیح ضعیف کا فرق ہی مٹ جائے، تو ضعیف حدیثیں لائق تو اسی ہیں کہ ان چھوڑ جائے۔ بہرحال مسئلہ نہیں ان سے ثابت ہو سکتا، کوئی استدلال نہیں کر سکتا، ان میں ثواب یا عذاب جو بیان ہوا اس کی وجہ سے اگر خوش ہو رہے کہ اس نفل نماز کا اتنا ثواب کوئی نہیں، اللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا۔ بہتر یہی ہے جس طرح سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ کے مقدمہ میں علامہ ارمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کا بیان کیا، وہ کہتے ہیں ضعیف سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ تو ثابت کرنے کی پیش کرنا بالکل غلط ہے۔